Assalamu alaikum everyone. Welcome to Study Vibes. Here I am Usma Mehreen with new video and with new thoughts. So guys, आज की जो हमारी वीडियो है वो है हज़रत जिब्राइल का वाक़या। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन थे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम मैंने जितना सुना है वो एक फ़रिश्ता थे और सबसे पहले फ़रिश्ते थे आई थिंक। जानते हैं उनकी वीडियो के अंदर कि वो क्या थे। और ये जो वीडियो है हमारी हमने ली है अंबर वॉइस से। लेट्स वॉच आवर वीडियो फर्स्ट। और मुझे पता है आप सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होगे क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई है। सॉरी गाइस, पहले दिल्ली में वायरल चल रहा था, आप सबको ही पता है। मैं उस टाइम पे बीमार भी हो गई थी। देन उसके बाद ऑफिस के काम की वजह से मैं थोड़ा दिल्ली से बाहर भी थी। देन टाइम नहीं मिल पाया वीडियो के लिए। बट सीरियसली मैंने बहुत मिस करा अपना ये वीडियो बनाना और मेरे रिएक्शन देना मैं इतना मिस कर रही थी। और उसी बीच में मैंने उस्मान देखा, सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब मैं इतनी बातें करूँगी और आई नो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर पूछोगे कहाँ गए थे, क्या हुआ था, क्या क्यों गए थे एंड ऑल, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे इंस्टाग्राम पे। सो लेट्स वॉच आवर वीडियो फर्स्ट, देन हम बातें करते हैं। 600 परों वाला एक हैबतनाक फरिश्ता 1.25 लाख पैगंबरों तक पैगाम पहुंचाकर तमाम नबियों का मुअल्लिम और मददगार बनने वाला फरिश्ता जिब्राइल की तारीख क्या है? जिब्राइल मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक जाकर क्यों रुक गए थे? हम इस वीडियो में फरिश्ता जिब्राइल के उन हक़ाइक़ को पेश करेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। बहैसियत मुसलमान फरिश्तों पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया है अल्लाह पे, उसके फरिश्तों पे और उसकी किताबों पे और उसके रसूलों पे और क़यामत के दिन और मरने के बाद फिर ज़िंदा होने पे। इस्लाम में फ़रिश्ते आसमानों पर रहने वाली बरगुज़ीदा और बाबरकत ऐसे मखलूक हैं जो ख़ता से पाक और मासूम हैं। उनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई है। अल्लाह ने उनकी तख्लीक नूर से की है। वो अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं और उसकी तरफ से आयद मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों पर मामूर है। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना उन्हीं फ़रिश्तों के ज़िम्मे है। उन तमाम फरिश्तों में 4 मशहूर फरिश्ते हैं जिनके नाम हज़रत जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम हैं। इन तमाम फरिश्तों में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार और सबसे बरतर हैं। रिवायतों के मुताबिक फ़रिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फ़रिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़र्रात के बराबर है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फरिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं। हर पर्दे के गिर्द इस कदर फरिश्ते हैं जितने दरिया में कतरे, लिहाजा उनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा कर्ब हासिल है। जिब्राइल के माने अब्दुल्लाह यानी अल्लाह का बंदा है, मीकाईल के माने उबैदुल्लाह और इसराफील के माने अब्दुर्रहमान है। दरअसल हर वो लफ्ज़ जो ईल के साथ मुंसलिक हो वो अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 मकामात पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज़ जगह उन्हें रूहुल कुदुस और रूहुल अमीन भी कहा गया है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आलम वजूद में आए तो फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और ये सजदा तकरीबन 30,000 सालों की मुद्दत में ख़त्म हुआ। जिब्राइल ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूर ख़ास से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात, जिस्मानी बीमारियों, तलाश मौत से बरी रखा है। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की पाकी का इंतज़ाम कुछ इस तरह किया गया कि जन्नत में एक नहर तामीर हुई जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं और बाहर आके अपने पर को झाड़ते हैं। गोता लगाने के बाद जितने कतरे उनके परों से गिरते हैं अल्लाह हर कतरों से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं, अगर एक पर फैला दें तो आसमान के किनारे छुप जाएं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राइल को हुक्म दिया था कि ज़मीन पर जाओ और मिट्टी लेकर आओ ताकि उससे आदम को तैयार किया जाए। लिहाजा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह ने फ़रिश्तों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त सबसे पहले सजदा करने वाले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। उनके बाद हज़रत मीकाईल, फिर हज़रत इसराफील और फिर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने की वजह से भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आला मकाम हासिल हुआ।
حضرت جبرائیل کو پیغمبروں پر وحی نازل کرنے اور آزمائش میں ان کی مدد کرنے کے کام پر مامور فرمایا گیا تھا۔ حضرت جبرائیل آدم علیہ السلام پر 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پر 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم پر 42 مرتبہ، موسیٰ علیہ السلام پر 400 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء اکرام کے سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبرائیل تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو اس وقت حضرت جبرائیل نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تو حضرت جبرائیل تیز رفتاری سے کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں تھام لیا، نیز کنویں میں انہیں حوصلہ دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام لوط علیہ السلام کے یہاں مہمان بن کر ٹھہرے اور قوم لوط نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تو حضرت جبرائیل نے ان لوگوں کے منہ پر اپنا پر یوں مارا کہ وہ سارے لوگ اندھے ہو گئے۔ اس کے بعد قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پر اٹھا لیا جو 5 شہر پر محیط تھا اور انہیں زمین پر پٹک دیا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت جوان کی شکل میں ان کے پاس آئے اور انہیں ایک نیک و صالح اولاد کی خوشنجی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی جبرائیل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ کہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے، لیکن آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ جبرائیل امین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل حضور کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن غار حرا میں آپ عبادت میں مشغول تھے۔ اس اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا۔ تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرما دیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی و مددگار بنے۔ نبی کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع، ہر مقام پر جبرائیل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت نوجوان دہیہ قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آتے تھے اور اللہ کا پیغام سناتے تھے۔
ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کی آپ بقیع غرقد میں فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں، لہٰذا آپ اس دن وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل نے اپنے پروں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے آپ کو جواب دیا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اس روایت کو علی بن برہان حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں نقل کیا ہے، لیکن اس کی کوئی سند نہیں ملتی، لہذا اکثر علماء اس روایت کو موضوع قرار دیتے ہیں۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بے مثال خصوصیات اور بے انتہا طاقت و قوت سے نوازا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ حدود ہیں، لہٰذا معراج کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل وہیں رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی آگے بڑھوں تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا۔ انجیل و توریت میں حضرت جبرائیل کو گبریل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ کتاب دانیال اور لوکا میں حضرت جبرائیل کے متعلق تفصیلی ذکر موجود ہے۔ مشہور فلسفی ابن سینا نے حضرت جبرائیل کے ذات کے متعلق اپنی تحریر میں ایک لمبی بحث کی ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت جبرائیل دیگر فرشتوں کی طرح نہیں بلکہ انہیں روح کے ساتھ عقل بھی عطا کی گئی ہے جس کی کیفیت ماورا ہے۔ جبرائیل امین کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو ایک عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ آنیسٹلی گائز میں اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اتنا کھو گئی، اور جب وہ 70,000 والا ستارے والا لائن آئی سچ میں رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آپ لوگ بھی مجھے بتانا جب اگر کوئی آپ یہ ویڈیو بہت فوکس ہو کے اور اس چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے دیکھو گے لٹرلی آپ کھو جاؤ گے۔ مجھے لٹرلی نہیں پتا چلا کہ یہ ویڈیو کب ختم ہو گئی اور کب، اور ان کی حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، 4 فرشتے امیجن کر سکتے ہو۔ جو پتہ ہے جب آپ ایسی ویڈیوز دیکھتے ہو اور ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے آپ اس ایرا جو ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت تھا، آپ اس ٹائم کو اگر امیجن کرنے لگو کتنا زبردست فیلنگ آتی ہے اس ٹائم پہ کہ کیا وقت ہوگا وہ اور کیا منظر ہوگا وہ اس ٹائم کا۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں لٹرلی سوچتے ہوئے بھی کہ کیسا منظر ہوگا وہ، اور ہم تو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ہم جس وقت میں جی رہے ہیں ہم صرف اپنا 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 سوچتے ہیں، اور اس وقت میں تو لوگ آپ جو لٹرلی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ اچھی تھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں اتنا کچھ پتا چلا، اور ان کے پر، اور جب وہ جس نہر میں وہ نہاتے تھے اور کتنا دلکش منظر ہوگا وہ کہ وہ نہاتے تھے اپنے پنکھ چھڑکتے تھے تو اتنے ہی فرشتے بنتے تھے۔ کتنی مطلب کیا ہی بولوں میں، کیا ورڈ نہیں آ رہا میرے منہ پہ اس چیز کو بولنے کے لیے، بٹ بہت ہی غضب ویڈیو تھی، بہت زیادہ۔ سو گائز تھینک یو سو مچ آپ کی یہ ویڈیوز مجھے سجیسٹ کرنے کے لیے، بہت ہی اچھی ویڈیو تھی۔ آئی نو آپ لوگ بہت ساری ویڈیوز سجیسٹ کرتے ہو اور میں کرنا چاہتی ہوں ویڈیوز، کر نہیں پاتی ٹائم کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، اور آج کل بہت زیادہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، کب صبح ہوئی، کب شام ہوئی، کب رات ہوئی، کام کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں ایک دم مکس ہی ہو جاتی ہیں۔ سو گائز تھینک یو سو مچ۔ آپ مجھے پلیز، آپ لوگ مجھ سے ناراض مت ہو، آپ کی جو ویڈیوز ہیں پلیز مجھے لنک کے ساتھ بھیج دو، اور کچھ لوگوں نے لنک کے ساتھ بھیج رکھی ہے، سو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کی ویڈیوز جلد سے جلد پوری کروں۔ سو تھینک یو سو مچ گائز، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔